عظیم ترین ہستی جسے ماں کا نام دیا جاتا ہے، زندہ ہو نہ ہو اس کی محبت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اس مسیح کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں دل کی گہرائیوں سے خدا ان کا شکر گزار ہوں کہ آج خدا نے ایک بار پھر موقع دیا کہ میں اس خاص موقع پر جب مدرس ڈے ہے یعنی ماؤں کی تعظیم کا دن، تو میں آپ کے ساتھ خدا ان کے کلام میں سے اس گہری تعلیم کو شیئر کر سکوں۔ یاد رکھیے، خدا کا منصوبہ خاندان ہے اور آدم کا اکیلا رہنا خدا کو پسند نہیں آیا تھا، اور اسی لیے اس کے بدن سے جو لیا گیا، اگر ہم اس کا ترجمہ دیکھیں تو ہوا کا مطلب ہے زندوں کی ماں، اور یاد رکھیے اس طور پر دنیا میں ماں کا آغاز ہوا۔ ماں کی شخصیت خدا کی شخصیت اور اس کا عکس ہے۔ یاد رکھیے، ماں چاہے زندہ ہو یا دنیا سے چلی جائے، لیکن اس کی خوشبو دنیا میں ہمیشہ رہتی ہے۔ اور وہ مائیں جنہوں نے اس بات کو جانا ہے کہ یہ اولاد اور ان کی ذمہ داری اور ان کی تربیت ان کا فرض اولین ہے، ان کی نسل خدا سے ڈرنے والی ہوتی ہے۔ ہم کلام میں سے حوالہ دیکھیں گے، خروج میں لکھا ہے، تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کر تاکہ تیری عمر اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے دراز ہو۔ آج کا دور جسے جدید دور کہتے ہیں، اس کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ماں باپ کا وہ مقام اور وہ عزت کھو چکا ہے، جس وجہ سے ہم بہت سی مشکلات سے گزر رہے ہیں۔ کلام مقدس میں آج پہلی اس ماں کی طرف ہم غور کریں گے جس کا نام حنا ہے۔ حنا ایک ایسے شوہر کی بیوی ہے جس کی ایک اور بھی بیوی ہے، اور کلام میں لکھا ہے کہ حنا کے اولاد نہیں ہوتی تھی، اور حنا کے آنسو اور اس کی دعائیں، یاد رکھیے ایسی بیٹیاں یا بہنیں جن کی اولاد نہیں، ایک ہی ہے جو اولاد دینے والا ہے، کیونکہ زبور نویس کہتا ہے اولاد خداوند کی میراث ہے۔ ہاللویا! اور وہی ہے جو کہ بنجر زمینوں کو سیراب کرتا اور زرخیز بنا دیتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہے، اور حنا جب 1 سال سیلا میں گئی تو اس نے اپنا دل خدا کے حضور میں کھولا، اور کلام میں لکھا ہے اس کے آنسو اس کے ٹوٹے ہوئے دل کی زبان تھے۔ اور کلام میں لکھا ہے، اور وہاں پر ایلی کاہن بیٹھا ہوا تھا، وہ نہیں جانتا تھا کہ آج اس نے اپنا دل خدا کے حضور میں کھول دیا ہے، اور ایلی کاہن کہنے لگا تو کب تک نشے میں یوں ہی بیٹھی رہے گی؟ کلام مقدس میں لکھا ہے، حنا نے کہا، آئے میرے بزرگ غور سے سن، میں تو اپنے دکھوں کے حضور میں، خدا کے حضور میں اپنا دل کھولے ہوئے ہوں۔ اور کلام میں لکھا ہے، اور حنا نے خدا کے ساتھ ایک عہد باندھا، ایک کاوننٹ باندھا کہ تو مجھے ایک بیٹا دے دے اور میں اسی بیٹے کو تجھے لوٹا دوں گی۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے، اور ایلی نے بھی اس سے کہا، اگر تیری دعا یہ ہے، اگر تیری منت یہ ہے، اگر تیرے آنسو اس بات کے لیے خدا سے سوال کرتے ہیں تو جا، خدا تجھے اولاد دے۔ اور کلام میں لکھا ہے، اور پھر حنا کو خدا نے سیموئیل دیا۔ لیکن یہ کیسی خوبصورت ماں ہے جس نے اس عہد کو پورا کیا جو اس نے خدا کے ساتھ باندھا تھا۔ اور لکھا ہے جب اس نے اپنا دودھ چھڑایا تو وہ سیموئیل کو سیلا میں حیکل میں لے آئی، اور اس نے ایک درخواست کی ایلی کاہن سے کہ میرے بیٹے کو عہد کے صندوق کے ساتھ اس کو جگہ دی جائے جہاں وہ خدا کی آواز سن سکے۔ اور بائبل اس چیز کی گواہ ہے کہ خدا نے ایلی سے نہیں بلکہ سیموئیل کے ساتھ کلام کیا۔ آج کی مائیں کیسی ہیں؟ آج کا دور کیسا گزر رہا ہے؟ یاد رکھیے، ماں کی تو ایک رات کی وہ جو خدمت اپنے بچے کے لیے کرتی ہے اس کو کوئی ریٹرن نہیں کر سکتا۔ یاد رکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں برکتیں رکی ہوئی ہیں تو اپنی ماں کی قدر کرنا شروع کر دیں۔ ماں کی محبت بے مثال ہے، ماں کی محبت کا کوئی موازنہ نہیں کر سکتا۔ اور اس کے ساتھ میں چاہوں گا آپ سیکھیں موسیٰ کے بارے میں۔ موسیٰ کے لیے لکھا ہے کہ اس کی ماں نے بہت بڑا چیلنج لیا۔ اگر آپ خدا کے کلام میں سے پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہے خروج کی کتاب میں کہ موسیٰ کے پیدا ہونے کے وقت فرعون نے قانون بنا رکھا تھا کہ جتنے بھی لڑکے عبرانیوں کے پیدا ہوں گے ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ اور کلام کے مطابق بڑا چیلنج لیا اس کی ماں نے، اس نے خطرہ مول لے لیا، اور اس نے 3 مہینے
اس کو چھپائے رکھا، اور جب دیکھا وہ ذرا چھپ نہیں سکتا، میں دیکھتا ہوں اس کی ماں کا ٹرسٹ کتنا ہے، وہ کتنی دلیر ہے، اسے سزا بھی مل سکتی ہے۔ ماں اپنے بچوں کے لیے جان دے دیتی ہے، لیکن وہ کہتی ہے میرے لال کو، میرے بچے کو کچھ نہ ہو۔ یہ وہ ماں ہے جس نے فرعون کے خلاف اس کے حکم کو توڑا ہے۔ لیکن کیسی خوبصورت بات ہے، اگر یہ اس ماں کے پاس بڑھ کر جوان بھی ہو جاتا تو یہ کبھی بھی موسیٰ نہ بنتا، کبھی یہ اسرائیل کا لیڈر نہ بنتا۔ یاد رکھیے سب چیزیں بھلائی کے لیے ہوتی ہیں۔ اور جب وہ 3 سال کا ہوا تو اس کی ماں نے اسے سرکنڈوں کی ایک ٹوکری بنا کر اس میں ڈالا اور اسے دریائے نیل میں چھوڑ دیا۔ اور کلام کے مطابق اس کی بہن بڑی جو مریم تھی، ماں بڑی سمجھدار تھی، اس نے کہا دیکھ تیرے بھائی کا انجام کیا ہوتا ہے، انجام خدا کے ہاتھوں میں ہے، انسان کے ہاتھوں میں نہیں۔ اور بائبل یہ کہتی ہے دوسرے باب میں 1 سے 5 میں لکھا ہے اور فرعون کی بیٹی وہاں پر غسل کرنے آئی۔ یاد رکھیے خدا کے پروگرام ہمارے لیے ہمیشہ بھلے ہیں، اور وہ جن کے پیچھے ماں کی دعائیں ہیں وہ دنیا میں غلبے کی زندگی گزارتے ہیں، وہ بڑی بڑی جگہوں پر جاتے ہیں اور وہ بن جاتے ہیں جس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ اور بائبل مقدس کے مطابق یاد رکھیے کہ فرعون کی بیٹی نے کہا میں اسے اپنا بیٹا بنا کر پالوں گا۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے اور اس کی بہن مریم دیکھ رہی تھی کہ فرعون نے اپنی سہیلی سے کہا ہے اس بچے کو اٹھا لا۔ اور جب مریم نے دیکھا کہ اس کے بھائی کو اس شہزادی نے جو فرعون کی بیٹی ہے لے لیا ہے، تو وہ دوڑی ہوئی فرعون کی بیٹی کے پاس گئی اور وہ کہنے لگی اگر تو چاہے، تو جانتی ہے کہ یہ عبرانی بچہ ہے، تو میں تیرے لیے ایک دایا لے آتی ہوں۔ اس نے کہا اس سے اچھی تو بات کوئی نہیں۔ غور کیجئے کتنی خوبصورت بات ہے۔ اس شہزادی نے کہا اس کے لیے ایک ایسی عورت لے آ جو اسے دودھ پلائے، اور مریم اس کو اپنے گھر میں اپنے بھائی کو لے گئی اور وہ اپنی ماں کو لے کر آئی شہزادی کے پاس، اور شہزادی نے کہا یہ میرا بیٹا ہے اور اس لیے اس کا نام موسیٰ ہے چونکہ یہ پانی سے نکالا گیا ہے۔ اور کلام کہتا ہے، اور اگر ہم کلام میں غور سے پڑھیں عبرانیوں 11 باب میں، وہاں پر لکھا ہے کہ کس طور پر موسیٰ اس محل میں پہنچا، لیکن اس کی ماں نے اسے کلام کا دودھ پلایا۔ وہ اگرچہ اس حالت میں نہیں تھی کہ بہت کچھ بتا سکتی، لیکن اس نے ایک روحانی لیڈر پیدا کر دیا۔ آج کی ماں کا کیا رول ہے، آج مائیں کیا کر رہی ہے؟ اور سب سے آخر میں خدا کی عظیم ترین خادمہ خداوند یسوع کی والدہ مقدسہ مریم کے بارے میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مقدسہ مریم نے سب سے پہلے وہ بہت مشکل کام قبول کر لیا، جو وہ ایک کنواری تھی، وہ مرد سے واقف نہیں تھی، لیکن جب اسرائیل کا خدا نے اپنا خادم یعنی جبرائیل اس کے پاس بھیجا تو اس نے اس سے کہا جو تجھ میں تیرے رحم میں ہوگا وہ خدا کا بیٹا ہوگا۔ اس طور پر اس نے ایک بڑا چیلنج لیا، معاشرتی چیلنج لیا۔ جبکہ اس کی منگنی یوسف کے ساتھ ہوئی تھی، اس نے اس چیلنج کو بھی لیا اور میرے اور آپ کے نجات دہندہ کو جنم دینے کے لیے مقدسہ مریم نے دلیری کا قدم اٹھایا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ کس طور پر وہ ہمیشہ یسوع کو سپورٹ کرتی رہی۔ کلام مقدس میں ہم جانتے ہیں جو پہلا معجزہ ہوا اس میں بھی جب خداوند یسوع نے کہا تجھے مجھ سے کیا کام، وہ کلام میں لکھا ہے کہ مقدسہ مریم نے کہا جو کچھ یہ کہے وہی کرو۔ اور ہم خوبصورت ترین مقدسہ مریم کا رول کوہ کلوری پر صلیب کے نیچے اسے کھڑے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اس کے لیے نبوت ہوئی تھی کہ تو اسے دیکھے گی اور تیری جان بھی چھٹ جائے گی۔ یہ لوکا کی انجیل میں لکھا ہے اور کلام مقدس میں لکھا ہے یسوع اس کے سامنے مصلوب ہوا، لیکن جب وہ مردوں میں سے جی اٹھا اور عید پینتیکوست کے دن یاد رکھیے 120 لوگوں کی جماعت میں مقدسہ مریم بھی روح سے معمور ہوئی۔ وہ پریگننٹ یا حاملہ تو روح القدس کی قدرت سے ہوئی تھی، لیکن وہ روح القدس سے بھر گئی اور اس نے اپنے آپ کو یسوع کی ایک اچھی شاگردہ ثابت کیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ میری اور آپ کی ماں، میری اور آپ کی بیٹیاں
اور جنہیں ہم بہویں کہتے ہیں، جو حقیقت میں ہماری بیٹیاں ہیں، وہ اس سے بڑھ کر کیا ہے کہ نسل انسانی کو لے کر چلتی ہیں اور خدا کے اس منصوبے کو پورا کر رہی ہیں۔ ہمیں دل سے اپنی ان بیٹیوں، بہنوں، ماؤں اور بچیوں کی عزت کرنا ہے۔ یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے اور اسی پر ہمیں کھڑے ہونا ہے۔ آئیے اپنے سروں کو خداوند کے حضور میں جھکائیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے لیے دعا کروں۔ اے خداوند یسوع، دل کی گہرائیوں سے ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ آپ اس دنیا میں اس لیے آئے، اور آپ نے ہمیں عملی طور پر، جب آپ صلیب پر تھے تو کلام میں لکھا ہے خداوند، تو نے یوحنا سے کہا تھا دیکھ تیری ماں یہ ہے۔ تو نے خداوند مقدسہ مریم سے کہا تھا آئے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے۔ آج جبکہ دنیا میں خداوند تمیز نام کی چیز کوئی نہیں، آج لوگ اپنے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، اسی لیے خاندانوں میں تباہیاں ہیں۔ منت کرتے ہیں اے باپ، وہ ماں جب سارے ہی چھوڑ جاتے ہیں، لیکن ماں ساتھ رہتی ہے۔ آغوش میں تیری ماں، کیسا سکون میں نے پایا جب سب نے مجھے چھوڑ دیا، تو نے مجھے گلے لگایا۔ اس ماں کے لیے میں درخواست کرتا ہوں، میں اپنی بزرگہ ماں کے لیے، اپنی وائف کے لیے، بہنوں کے لیے، اور جتنے بھی تیرے لوگ دیکھ رہے ہیں، دعا کرتا ہوں کہ خداوند برکات دینے کے لیے، اگر آج کوئی اپنے باپ اور ماں کی عزت نہیں کرتا، یہ جب مدرس ڈے ہے تو خداوند ایک نئے عہد کے ساتھ وہ تیرے ساتھ چلیں، تاکہ خاندان روحانی، جسمانی، معاشی برکات سے بھر جائیں۔ یسوع کے نام میں مانگ کر پا لیتے ہیں، آمین ثم آمین۔